نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا انك انت التواب الغفور آمین یا رب العالمین۔ شازیہ آ گئی ہیں؟ وہ میسج تو ان کا آ رہا شا... ہے۔ السلام علیکم۔ شازیہ کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، ریکارڈنگ جب میں کہوں نا، جب میں دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھوں تب آپ اسٹارٹ کریے گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ آیت شفا نے لی تو بعض دفعہ اتنی زیادہ مجبوریاں اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کام کس طرح ہوگا، کس طرح اس کو وائنڈ اپ کریں، کس طرح سے ایسے وسائل ہو کہ اس کام کو بروئے کار لا سکیں۔ تو ہر دن جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ایک ایسا مارجن رکھنا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کی مجبوری کو بھی سمجھ سکیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کام میرے لیے شازیہ کرتی ہیں تو وہ ایسے کام ہیں کہ جن کے لیے میرے پاس شکریہ کے بھی کوئی الفاظ نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی فرمائے ہر کام میں، آمین آمین۔ اور جتنی لگن یہ مس ریحانہ کو تو ان کی لگن جو ہے وہ بڑی صاف کھل کے سامنے آتی ہے، ہوم ورک میں بھی جلدی جلدی، اور وہ آپ لوگوں کے ریزلٹ بھی تیار ہو گئے ہیں۔ وہ میں اپنی بیٹی سے وہ کرواتی ہوں اسنیپ چیٹ پہ ساری وہ پرنٹنگ وغیرہ اور وہ ساری اس کی جو ڈیکوریشن ہے، تو اب تک اس نے مجھے سینڈ نہیں کیا ہے، وہ جیسی سینڈ کرتی ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں بس میں سینڈ یہ کرتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ کہیں ایسے نہیں ہو کہ میرے پاس آواز نہیں آ رہی، اس لیے میں پوچھتی ہوں بس۔ نہیں میں آپ کے لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اور بڑھ بڑھ کے کہ ہر چیز بتاتی ہیں کہ بھائی ابھی آواز نہیں آ رہی، ابھی ہوم ورک کیا کرنا ہے، ابھی یہ، تو اس سے آپ کا لگن پتہ چل رہی ہے، میں ان معنوں میں آپ کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، ہم صرف بنی اسرائیل کے متعلق ہی پڑھ رہے ہیں اب تک، کہ ان کی نافرمانیوں کے بارے میں، ان کی ناشکریوں کے بارے میں، اور جو انہوں نے اللہ سے عہد کیے تھے وہ عہد انہوں نے کس طرح توڑے اللہ سے۔ اور جو میں نے ایک سوال بھی آپ کو دیا تھا کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد توڑے، تو وہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے نا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے یہاں پہ 8 عہد تھے، پھر 9واں وہ تھا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ٹھیک ہے، یہ 10واں تھا میرا خیال سے اگر آپ لوگ کاؤنٹ کریں تو یہ سارے عہد تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے ہر دفعہ اللہ کے احکام کو کیا کیا، پیٹ پیچھے ڈالا۔ اور یہ جو آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، آج جو ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 102 پڑھیں گے، یہ مکمل جادو اور سحر اور طرح طرح کے شیطانی اعمال سے بھرپور ہے، انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں ہے، لیکن جو اس کا حق ہے وہ شاید میں ادا نہ کر پاؤں کہ اتنی ڈیٹیل۔ پہلے جو یہ سبب بنتا ہے نا کہ انسان جادو ٹونے ٹوٹکوں میں اور ان عملیات میں کیوں آتا ہے، اس کی وجہ آپ پہلی آیت میں دیکھیے، یعنی اس سے پہلے آیت نمبر 101 میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا یا کی طرف آئے۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے تھے، اللہ کے رسولوں کو قتل کرنا، عہد کی پاسداری نہ کرنا، اور جو کتاب دی گئی اس پہ عمل نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی کے متعلق شروع کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آیت نمبر 101 میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی انہوں نے پے در پہ ایک تو اللہ کی نافرمانیاں کی، ناشکری کی، عہد توڑے، تمام میثاق کو انہوں نے توڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتاب نازل کی تھی جو کہ ان کے لیے سراسر ہدایت تھی، نور تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کو بھی پیٹ پیچھے ڈالا، اس کے احکام کو بھی پیٹ پیچھے ڈالا۔ اور کتاب اللہ وراء ظہورہم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو تورات ہے اور دوسرا قرآن مجید ہے، کہ یہ جب مدینہ کے یہود انہوں نے بھی قرآن کریم کو دیکھا اور قرآن نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور قرآن نے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان سب کی تصدیق کی، تو یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کے احکامات کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی کتاب کی نشانیوں کو پیچھے ڈال دیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ تو جب انسان کتاب کو چھوڑتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ پھر شریعت سے ہٹ کر اللہ کی نافرمانی کے کام میں آگے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی جو ہے کام انہوں نے یہاں پر بھی کیا، کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک کر وہ لگ گئے کس میں؟ خراب کاموں میں، جادو میں، عملیات میں، برے کاموں میں لگ گئے وہ، اور انہوں نے ان برے کاموں کی پیروی کی۔ تو جادو کے یہ پیچھے پڑ گئے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا، جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کا اثر ظاہر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی۔ تو اس طرح وہ قرآن کریم اور تورات کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کی پیروی کرنے لگے، اور اللہ کی کتاب کو اس طرح سے چھوڑ دیا انہوں نے کہ کبھی جیسے وہ جانتے ہی نہ ہوں، اور اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کی نفسانی خواہشات تھیں اس کو سامنے رکھا اور اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ اس کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا پس منظر میں آپ کو شروع میں بتاتی ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں چلیں گے۔ تو آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ نیز یہ بنی اسرائیل جو اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے اس شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ویسے یہ واضح رہے وہ اس کے ذریعے سے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ
مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار رہے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والے ثواب یقیناً کہیں زیادہ ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ تو شروع کرتے ہیں اس میں، یہاں پر اس کا چھوٹا سا میں بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف انہوں نے جادو ٹونے ٹوٹکے پر سیکھا اور عمل کیا، بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ وہ جادوگر تھے معاذ اللہ۔ یہودی جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو جادوگر کہتے تھے۔ اور جادو کے زور سے وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان حکومت کرتے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جیسے کہ ہم نے تشریحات میں بھی تفسیر میں پڑھا کہ کتنی بڑی سلطنت تھی ان کی، انہوں نے خود یہ اللہ سے دعا کی کہ ایسی سلطنت اب کسی کو نہ ملے جو مجھے ملی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کہ ہواؤں پہ ان کا کنٹرول، پرندوں پہ ان کا کنٹرول، چونٹیوں پہ، جانوروں پہ، جنوں پر، تو ایسی سلطنت تو دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ جو حکومت کر رہے ہیں یہ جادو کے زور سے حکومت کر رہے ہیں، ورنہ ایسی سلطنت کس کی ملتی ہے، اور وہ حضرت سلیمان کو نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، یہاں پہ کفر کا مطلب جادو، کفر ہے یعنی جادو، کہ سلیمان علیہ السلام یہ عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ عمل سحر تو کیا ہے؟ کفر ہے، جادو کفر ہے۔ اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کیوں کریں گے؟ تو اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت سلسلہ عام تھا، بہت زیادہ جادو ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جادو کو روکنے کے لیے جادو کی کتابیں لے کر، یعنی جو جادو کی کتابیں لکھتے تھے، عمل ٹونے ٹوٹکے لکھتے تھے، ان سب سے وہ کتابیں لے کر اپنی کرسی یا جو ان کا تخت تھا اس کے نیچے دفن کر دی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد تمام شیاطین نے اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا۔ اتنی بڑی سلطنت، ہیوج سلطنت، کہ اس کا جو ہے نا اس کو ناپا نہیں جا سکتا کہ اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی۔ ہواؤں پہ ان کا زور، جانوروں پہ ان کا زور، جنوں پر ان کا زور، یہ ساری بہت جو ہے ایکسٹرا آرڈنری چیزیں تھیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قوت اور اقتدار ہے یہ جادو کے عمل سے ہے، اور اسی وجہ سے ان سارے جو جادوگر تھے، یہ ظالم لوگ تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جادوگر قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تردید فرمائی ہے کہ وہ جادوگر نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ کفر کس نے کیا تھا؟ یہ تو شیطانوں کا عمل ہے جو کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ دو ذریعہ، ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیجی، پھر ایسی قوم پر جیسے قوم ہوتی ہے اسی طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا، اور اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزے ہوتے ہیں،
جادو جو ہے وہ مختلف چیز ہے، اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، یعنی فرشتے یہ بتاتے کہ علم ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور کیونکہ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدے باز کہتے تھے، کیونکہ انبیاء کوئی بھی معجزہ دکھاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ تو اس مغالطے سے بھی لوگوں کو بچانے کے لیے بطور امتحان فرشتوں کو نازل کیا تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ جادو ہے، اور جس کو تم جادو انبیاء کا سمجھتے ہو، معجزے کو جادو سمجھتے ہو، وہ معجزے ہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی ہے۔ بنی اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کیا ہے، کفر ہے، جادو کفر ہے، اور یہ فرشتے کہتے تھے ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے فرشتوں کے پاس جوق در جوق آتے، ٹوٹے پڑتے، جس سے ان کا مقصد کیا تھا، ہنستے بستے گھروں کو جاڑنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا۔ تو یہ ان کا گراوٹ تھی، ان کی معاشرتی گراوٹ تھی، بگاڑ تھا، فساد تھا، جو کہ ان کی اخلاق کی ایک اہم کڑی ہے۔ اور اس طرح کے توہمات اور اخلاق کی گراوٹ کسی قوم کی کیا ہے، بہت ہی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے کہ جس میں کہ گھروں کو توڑا جائے۔ اس طرح سے پھر وہ جو فرشتے تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت یا اس کا اذن نہ ہو، اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر کہا گیا ہے۔ تو آئیے پھر ہم آیت کا لفظ بلفظ جائزہ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اس آیت کو اتار دیں، ہم اس کو سمجھ سکیں۔ کافی جتنا میں نے مطالعہ کیا تو مجھے کافی یہ آیت تفصیل طلب لگی، بہت زیادہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ آیت میں دیکھیے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کیجیے۔ وَاتَّبَعُوا، تبع یعنی اتباع سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیروی کرنا، ٹھیک ہے، تو پیچھے پڑنا، تو پیچھے پڑ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کون پیچھے پڑ گئے، جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے، یعنی وہ جادو جو ہے جسے حضرت سلیمان کی حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یہودی بھی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ماں تتلو، ماں کا مطلب ہے جو، تتلو تلاوت سے ہے، یعنی ماں جو، جسے، تتلو تلاوت سے، تلا یتلو تلون، یہ مختلف مولڈ ہیں تتلو کے، مختلف الفاظ اس سے نکالے جاتے ہیں جس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے جانا، تلاوت کرنا، یعنی ان الفاظوں کے، ان جادوؤں کے وہ پیچھے پڑ گئے، کون، یہود، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جادو کے منتر وغیرہ مراد ہے۔ تتلو کا کیا مطلب ہے، تلاوت نہیں بلکہ جادو کے منتر چنتر وغیرہ یہ مراد ہے، تو اس چیز کے وہ پیچھے پڑے، منتر وغیرہ سیکھنے لگے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے تتلو میں یہ بھی آئے گا راگ باجے، جو راگ گائے جاتے ہیں نا، راگ باجے، کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیز جو ہے وہ بھی تتلو میں آ جائے گی۔ تو ما تتلو الشیاطین میں یہ سب داخل ہے۔ دوسرا آپ نے کیا بتایا، راگ تماشے اور اللہ کی، راگ باجے، کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیزیں، یہ سب تتلو میں آ جائیں گے، یعنی یہ پڑھا کرتے تھے۔ تتلو کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے، تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، پیچھے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ تلاوت میں کیا ہوتا ہے، ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے نا، ایک لفظ کے بعد ہم پیچھے پڑھتے ہیں دوسرے لفظ کے، پھر پیچھے پڑھتے ہیں اس سے آگے والے کی، پھر پیچھے، اس طرح وہ الفاظوں کی ایک لڑی بن جاتی ہے تلاوت۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی اللہ کا مطلب یعنی سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں وہ یہ سب چیزیں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیاطین پیچھے پڑے ان کی،
تو शयातीन ये काम करते थे, फिर उनसे जो है वो आगे फिर इस कौम ने भी सीखा। और सहर का भी मतलब देख लीजिए। और आगे वो कहते हैं कि वमा कफरा सुलेमान, कि सुलेमान ने ये अल्फाज नहीं कहे, सुलेमान ने जादू नहीं सीखा, वलाकिन शयातीन कफर, लेकिन ये शैतान थे जिन्होंने कुफर किया। यानी शैतान ये जादू सीखते थे और फिर लोगों पर इल्का करते थे और लोगों को भी जादू सिखाया करते थे, ये शयातीन। तो कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, लोगों को वो शयातीन जादू सिखाया करते थे। तो सहर क्या है? हर छुपी चीज पर सहर का इतलाक होता है, यानी शहर का लफ्ज आता है हर छुपी हुई चीज के लिए जिसका सबब भी छुपा हुआ हो। हर छुपी हुई चीज हो और उसका सबब भी छुपा हुआ हो। इसी तरह वो वक्त जिसमें हरकतें भी छुप गई हों, आवाजें भी छुप गई हों, वो वक्त जिसमें हरकतें यानी आस-पास तमाम चीज़ों की हरकतें छुप गई हों, आवाजें भी छुप गई हों, उसको भी सहर कहते हैं। इसी तरह हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा खाला, आपने ये छुप आवाज़ें भी छुप गई, उससे पहले क्या बताया था? ज़रा प्लीज़ एक दफ़ा रिपीट कर दें। जिसमें हरकतें भी छुप गई हों, यानी बिल्कुल काम हो ना। नहीं, उससे अभी पहले आपको एक बात बताई थी। अच्छा, यानी हर छुपी हुई चीज़ पर को सहर कहते हैं, छुपी हुई चीज़। चलें और ठीक है। उसका सबब भी छुपा हुआ हो कि वो क्यों छुपी हुई है, ठीक है? उसका सबब भी छुपा हुआ हो। अच्छा, और वो वक़्त सहर उस वक़्त को भी कहते हैं जिसमें हरकतें भी छुप गई हों, आवाज़ें भी छुप गई हों। इसको भी सहर कहते हैं, इसलिए सहरी को सहरी कहते हैं, वक़्त सहर कहते हैं। सहरी में भी क्या होता है जब हम उठते हैं फजर काज़िब में, एक तो फजर सादिक होती है यानी फजर की नमाज का वक़्त, एक होती है फजर काज़िब। वो होती है सहरी का वक़्त जिसमें कि रोशनी जो वो उफ़क़ी तौर पे आसमान की तरफ जाती है और फजर सादिक में हॉरिज़ॉन्टली पूरे आसमान पर फैलती है। तो देखा है आपने कभी बाहर बिल्कुल सन्नाटा, तमाम आवाज़ें छुपी हुई, दरख्तों के पत्तों की भी आवाज़ें नहीं आ रही, बिल्कुल काम एंड क्वाइट होता है, तो इसलिए उसको सहरी कहा जाता है। कि हर चीज़ छुपी हुई होती है। इसी तरह सहर के लग़वी मायनों में धोखा देना, हीला करना, हकीकत से फेरना, ये भी सहर के मायनों में आता है। इसी तरह बातिल को हक की सूरत में ज़ाहिर करना, बातिल को हक की सूरत में ज़ाहिर करना या मलम्मा साज़ी करना, मलम्मा साज़ी करना यानी एक हकीकत की चीज़ है उसके ऊपर कोई और रंग चढ़ा दिया, मलम्मा साज़ी करना। चांदी पर सोने का मलम्मा करना, चांदी पर सोने का मलम्मा करना, धोखा देना, ये सब सहर के मायनों में आता है। ठीक है? अच्छा, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि 2 आदमी मशरिक की जानिब से आए और इन दोनों ने मौसर खुतबा पढ़ा, यानी ऐसा खुतबा जो कि बहुत ही तासीर वाला था। मौसर खुतबा पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनल बयानी लसिहर, बाज़ बयान भी सहर होते हैं। यानी फसीहुल लिसान इंसान के अल्फाजों में ऐसा सहर होता है जो सच को झूठ और झूठ को सच कर देता है अपने अल्फाजों के ज़रिए। और सहर में भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कुछ मंतर इस किस्म के पढ़े जाते हैं और कुछ बोल कर भी फूँकें मारी जाती हैं। और इसी तरह से अहले इल्म कहते हैं कि सहर की अक़साम मुख्तलिफ हैं, यानी जादू जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसीलिए इसकी कोई एक वाज़ेह और जामे तारीफ़ नहीं है। जादू मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसलिए इसकी जादू की कोई वाज़ेह और एक कोई भी किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते कि ये जादू है, बल्कि इसकी बहुत सारी डेफ़िनेशंस हैं। और जादू जो है वो चंद चीज़ों का मजमूआ है, ठीक है? उसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जादू में जिस पर अमल किया जाता है। तो इसमें कुछ स्कॉलर्स भी हैं जो कहते हैं मसलन इमाम ज़ौहरी कहते हैं, जादू ऐसा अमल है जो शैतान की मदद से किया जाता है।
امام راضی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام سے ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ اور امام لائس کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کو خوش کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ جادو میں بعض چیزیں بنا کے اس میں گانٹھیں لگائی جاتی ہیں، جیسے نوٹ باندھی جاتی ہے نا، گانٹھیں لگائی جاتی ہیں، گانٹھیں لگا کر ان کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے یا کسی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، جیسے کوئی پتلا وغیرہ بنایا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ سوئیاں وغیرہ گاڑی جاتی ہیں، کوئی دھاگا ہو جس میں نوٹ لگائی جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تھا تو دھاگے پہ 11 گرہیں لگی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے جاتے اور ایک ایک گانٹ کو کھولتے جاتے، تو یہ پھر کنویں میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بالوں کا گچھا لے کے اس کا پورا ایک وہ بنا کے ایک پتلا ٹائپ کا بنا کے آپ کے بال اس میں رکھ کے خوشہ تھا جس میں رکھ کر اور اس میں دھاگے کو بھی باندھا گیا تھا، اور اسی طرح سے قبرستان میں بھی وہ پتلی بنا کر دفن کیا جاتا ہے، تو یہ کام جنات کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں، تو شیاطین کو خوش کر کے ان کے ذریعے سے کام یا جنات کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے۔ اور امام لائس جو ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ جادو کرنے کے لیے کبیرہ گناہ کر کے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جو شخص گناہ نہیں کرتا اور جو بہت معزز مومن ہے اس کے قبضے میں تو شیطان نہیں آ سکتے نا، تو جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں توبہ استغفار نہیں کرتے تو شیطان کا قرب یقیناً ان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اس سے جو پھر وہ شیطان کا قرب جو ان کو حاصل ہو جاتا ہے وہ اس سے تو اس سے پھر سحر کیا جاتا ہے شیطان کے قرب کو حاصل کر کے، تو کبھی گناہ کبیرہ زبان سے کیے جاتے ہیں، یعنی شرکیہ الفاظ کے دم ہوتے ہیں، اس میں شیطان کی تعریف والے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو تابع کرنے کے لیے کچھ منتر وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، کبھی ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے، اور دیکھا نا آپ نے کہ علم نجوم وغیرہ والے کیسے ستاروں سے خبریں کہ آج یوں دن گزرے گا، آج ایسا ہوگا، آج ویسا ہوگا، تو یہ سب انتہائی گناہ کبیرہ کے کام ہے، تو کبھی کوئی نافرمانی اور گناہ کے کام کو جو ہے وہ اپنے لیے لازم کر لیا جاتا ہے جادو میں، تو اس سے پھر وہ جادو کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہو، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا، مسلسل گندے رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح شیاطین کی مدد ایسے اقوال اور اعمال سے ہوتی جو شیطان کو پسند ہے، اسی لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس ہوں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو وہ مؤثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گندے کاموں سے بھی جو ہے وہ جادو کرنا آسان ہو جاتا ہے، گندے رہنے سے بھی یہ آسان ہو جاتا ہے، اور شوبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ کی چلاکی کے کام یا میسمرائزیشن وغیرہ ان کو بھی مجازن جو ہے وہ سحر کہا جاتا ہے، ہوتا ہے نا شوبدے بازی کے آستین سے کبوتر نکال لیا اور آستین سے بہت سارے رومال نکال لیے، اور ایک شخص جو ہے وہ کسی اس میں سے گیا، کبڈ بھی گیا، اور جب کبڈ کھولی تو وہ شخص غائب، تو یہ سب میسمرائزیشن ہے، یہ بھی مجازن جادو ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جادو یا سحر کی اقسام بھی ہوتی ہیں۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب مفردات القرآن میں کہ سحر کی مختلف قسمیں ہیں، ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہے جس کی کوئی حقیقت واقع نہیں، جیسے بعض شبدہ باز اپنی ہاتھ کی چلاکی سے ایسے کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یعنی تخیلاتی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو نظر بندی کر دی، لوگوں کی تخیل میں جو ہے وہ اس کو میسمرائز کر کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا
کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کو مسحور اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے ایک غیر واقعی چیز حقیقت نظر آنے لگے، یعنی غیر حقیقی چیز حقیقت نظر آنے لگی، جیسے کہ قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جو جادو کا ذکر ہے وہ کیا ہے، وہ پہلی قسم کا سحر ہے، یعنی تخیلاتی سحر ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا، آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی تھی۔ آتا ہے نا قرآن کریم میں سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، آنکھوں پر جادو کیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، آیت شفا میں بھی ہے نا یہ، کہ ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا خیال ہی یہ بدل گیا کہ یہ تو سانپ ہے، یہ رسیاں نہیں ہیں، وہ بھی ڈر گئے تھے نا، خوف زدہ ہو گئے تھے، جیسے نا فوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، کہ موسیٰ جو ہے وہ اپنے ہی نفس میں اپنے اندر اندر جب انہوں نے خیالوں میں یہ سوچ لیا، ان کا خیال بدل گیا کہ نہیں یہ رسیاں نہیں سانپ ہے، تو وہ ڈرے، تو اللہ نے کیا کہا کہ انکا انت الاعلی، کہ نہیں تم ڈرو نہیں، تم ہی سب پر غالب رہو گے، بلند رہو گے۔ پھر اسی طرح سے یہ تو ایک ہو گیا نظر بندی، خیالوں اور میسمرائزیشن کے ذریعے انسان کی جو ہے وہ تخیل کو بدل کے حقیقی چیز کی جگہ کوئی اور چیز لے آنا، اور یعنی یہ نظر بندی ہے، شعبدے بازی ہے۔ اور دوسری قسم اس طرح کی تخیل نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ پہلی کیا ہے کہ وہ ایک ٹوٹکا یا اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں اور شعبدے بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ شیاطین کے وہ اثر سے ہوتی ہے نظر بندی، تخیل اور نظر بندی ہوتی ہے جو شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ پہلی کیا ہوتی ہے، شیطان کا اثر نہیں ہوتا بلکہ لوگوں نے یہ ٹرک سیکھی ہوئی ہوتی، جیسے ان جادوگروں نے یہ ٹرک سیکھی ہوئی ہوتی تھی، جیسے وہ انچر پھینکتے تھے، رسیاں پھینکتے تھے تو وہ لگنے لگتی تھی سانپ۔ اب دوسری قسم یہ کہ شیطان کے اثر سے تخیل اور نظر بندی کی جاتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پہ اترتے ہیں، یعنی جو افاک اسیم ہے نا، بہت بڑے گناہگار، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والے، شرابی، کبابی، زانی اور نجس رہنے والے، ناپاک، مسلسل گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والوں پر شیطان اترتے ہیں، اور ان شیطانوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا تخیل بدلنے لگتا ہے، کہ ذرا سی بھی کوئی شیطانی عمل ان پہ کیا گیا اور وہ فوراً، یعنی شیطان نے ان پر قبضہ کیا اور وہ فوراً بدل گئے۔ دیکھیں نا بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو پر نماز یا قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے کہ ان کو باندھ دیا گیا ہو، تو ایسے لوگوں پر شیطان اترتے ہیں۔ یہ بھی ایک سحر کی قسم ہے، یہ دوسری قسم ہے کہ شیاطین جو ہے ان پر اثر کرتے ہیں، ان کے تخیل پر اور ان کی نظر بندی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ آتا ہے قرآن کریم میں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے، یعنی باقاعدہ شیطان ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں لوگوں پر اثر کرنے کے لیے۔ تو یہ ہو گئی دوسری قسم کہ جس میں تخیل اور نظر بندی ہے جو کہ شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو قرآن کریم کی دی کہ افاقی نسیم جو بہت بڑے گناہگار ہوتے ہیں وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ پھر تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے سے ایک شے کی حقیقت ہی بدل دی جائے، جادو کے ذریعے سے یا کسی انسان کو جاندار یا پتھر یا جانور بنا دے۔ تو بہت سے جو علماء ہیں جیسے امام راغب اصفہانی، ابو بکر جساس وغیرہ ہیں، تو انہوں نے اس سحر سے انکار کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف وہ کہتے ہیں کہ خیال اور نظر بندی تک محدود رہتا ہے، انسان کے خیال بدل سکتے ہیں، نظر بندی ہو سکتی ہے لیکن وہ پورا نہیں بدل سکتا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پورا کا پورا بھی بدل سکتا ہے، ایک قسم سے دوسری قسم کی طرف انسان بدل سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں
جو فرعونی ساحروں کو کی سحر کو جو تخیل قرار دیا گیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر تخیل ہوئی ہو۔ یہ مختلف جو اسکالر ہیں میں ان کا بتا رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خیال، ہر تخیل جو ہے وہ جادو ہی ہو، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے جادو کے ذریعے یعنی بدلنا، حقیقت کو بدلنا جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل میں وہ ایک اگزامپل آتے ہیں حضرت کعب بن احبار کی۔ حضرت کعب بن احبار کی حدیث جو ہے وہ اس پر وہ استدلال کرتے ہیں جو موطا امام مالک میں دی گئی ہے، لولا کلمۃ قلہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ گدھا بنا دینے کا لفظ یہاں پر شاید علماء کہتے ہیں کہ مجازی طور پر بے وقوف بنانے کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجاز لینا بھی صحیح نہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں گدھا بنا دیتے ہوں تو اس کو مجازن بھی لینا صحیح نہیں، اس لیے حقیقی اور ظاہری مفہوم اس کا یہی ہے، اگر کہ میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو وہ الفاظ کیا تھے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرا واخرج من المتع بابا تعوذ عند النوم۔ میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی کلمات تامات کی جس سے کوئی نیک و بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی تمام اسماء حسنی کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلایا۔ یہ موطا امام مالک کی جو ہے وہ حدیث کی کتاب میں ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ جادو کی مختلف قسمیں جس میں تخیلات اور نظر بندی بھی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ تخیلات اور نظر بندی میں جو جادو ہوتا ہے وہ شیطان کی مدد سے ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان افاکن اسیم ہو جاتا ہے، یعنی بہت بڑا گناہگار بن جاتا ہے، کبیرہ میں ارتکاب کرتا ہے تو شیطان اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ پھر نمبر 3 کہ جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان پورا کا پورا بھی بدل جاتا ہے، جس میں کہ مختلف ہم نے آپ کو علماؤں کے اسکالرس کے تنازعات بھی بتائے، اور پھر کعب بن احبار کی حدیث بھی بتائی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں چند کلمات نہ سیکھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اسی طرح سے ہمارے دین میں جو ہے وہ جادو کرنا منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، اور شیطان اس وقت خوش ہوتے ہیں جب کوئی گناہ کا کام کیا جائے، کوئی شرک کے الفاظ بولے جائیں، کوئی حرام کام کیا جائے، کوئی گندے کام کیے جائیں، مثلا خواتین کی پیریڈ والے پیڈز کے ساتھ کچھ عملیات لکھی جائے، کچھ عبارت لکھی جائے، جادو میں یہی ہوتا ہے۔ پخانے سے بھی لکھے جاتے ہیں، پیشاب سے بھی، اور جو پیریڈ کے خون آتے ہیں اس سے نعوذ باللہ قرآن کی آیات بھی لکھی جاتی ہیں، کوئی جادو کی عبارات بھی لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح جادوگروں کو جو ہے وہ ایک خاص ان کا ماحول ہوتا ہے کہ ان کو نہانا منع ہوتا ہے، وہ بہت سے غلط کام جو ہے کرتے ہیں اور ان سے کروائے جاتے بھی ہیں، وہ نجازت میں رہتے ہیں۔ تو کچھ نجاستیں حسی ہوتی ہیں اور کچھ مانوی ہوتی ہیں۔ حسی کا مطلب کیا ہے کہ وہ یعنی محسوس ہوتا ہے کہ وہ گندے ہیں، انہوں نے کنگھی نہیں کی ہوئی ہوتی، انہوں نے نہایا نہیں ہوتا، انہوں نے بال نہیں صاف کیے ہوتے، وہ اگر ان پہ غسل واجب ہے تو وہ غسل نہیں کرتے، اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ حسی نجاست ہے۔ اور مانوی نجاست میں کیا آ جائے گا کہ کچھ شرک الفاظ وغیرہ مانوی نجاست ہیں، ایسے شرک کو بھی نجس کہا جاتا ہے، جیسے انما المشرکون
نجس کہ بے شک مشرک جو ہے وہ نجس ہے. تو شرک جو ہے یہ مانوی نجس میں آ جائے گا. اسی طرح سے کچھ جادو جو ہے وہ بیمار کر دیتے ہیں اور کچھ جادو جو ہے وہ مار ڈالتے ہیں, کچھ عقل ختم کر دیتے ہیں, کچھ جسموں کے کچھ حصوں کو بے حصو حرکت کر دیتے ہیں, یعنی پیرالائز ہو جاتے ہیں. اور کچھ جادو حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں, یعنی انسان ایسی آوازیں سنتا ہے جو ہوتی نہیں ہیں, یعنی کسی اور کو وہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی, اسی کو سنائی دے رہی ہوتی ہے. اور کبھی ٹھہری ہوئی چیز کو وہ ہلتا ہوا دیکھتا ہے اور کبھی ہلتی ہوئی چیز کو وہ ایک جگہ دیکھتا ہے. جیسے وہی والی مثال ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تو وہ سانپ کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آئی. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں دوڑتی ہوئی لگ رہی تھی, حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پڑی ہوئی تھی. جادوگروں نے جو پھینکا وہ جادو تھا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا سا پھینکا وہ معجزہ تھا. اسی طرح سے پھر آگے آتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہاں تک ہم نے کیا کہ وہ شیطان کیا کرتے تھے, لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروت وَمَاروت, اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر یہ جادو اتارا گیا. تو وما انزلہ میں دیکھیے, اور ماں, یہاں پہ ماں کے دو معنی, ماں کو انڈر لائن کریں, ماں کے دو معنی. ماں موصولیہ, موصول وصل سے ہے, اور وصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوڑنا, عطف ہونا. یعنی موصول کس پر ہے؟ سحر پر. یعنی ماں جو ہے وہ سحر سے جڑا ہوا ہے. وہ جادو جو دو فرشتوں پر لوگوں کے فتنے اور آزمائش کے لیے اتارا گیا. تو ماں کس کے معنوں میں آیا؟ وہ السحر, وہ جادو جو فرشتوں پر لوگوں کے فتنے اور آزمائش کے لیے اتارا گیا. ٹھیک ہے, تو ماں جڑ گیا کس سے؟ سحر سے. اور پھر ماں کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نہیں کہ نہیں اتارا گیا دو فرشتوں پر. پہلا معنی بتا دیجیے گا, ماں کا پہلا معنی. ماں کا پہلا معنی ہے ماں موصولہ کہتے ہیں اس کو. موصول کا مطلب جوڑنا, یعنی ماں جو ہے وہ جڑا ہوا ہے یعلمون الناس السحر سے, سحر سے جڑا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جادو دو فرشتوں پر لوگوں کے فتنے اور آزمائش کے لیے اتارا گیا. وما انزلہ, یعنی وہ جادو جو نازل کیا گیا وہ کس کے لیے نازل کیا گیا؟ فرشتوں پر نازل کیا گیا جو لوگوں کے فتنے اور آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ماں کا دوسرا نہیں کہ یعنی فرشتوں پر نہیں اتارا گیا, لیکن راجے رائے یہ ہے کہ ماں موصولہ ہے, یعنی اتارا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے, اس جادو کے ذریعے سے آزمائش کی جائے. تو یعنی وہ علم جس کے پیچھے یہود لگ گئے تھے, وہ کیا تھا؟ وہ بابل میں دو فرشتوں, بابل ایک جگہ عراق میں, یا عراق کا پرانا نام بابل ہے, جس میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا جو جادو جیسا ہی علم تھا. ٹھیک ہے, اور اس کو عمل میں لانا جو ہے وہ, یعنی یہ جو فرشتوں پر اتارا گیا تھا علم, اس کو عمل میں لانا کیا ہے؟ کفر ہے. ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ دو بادشاہ ہیں, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آیت میں کیا لکھا ہے, وما انزل علی الملکین, ملک سے ملکین ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے. اور بعض قرات میں آتا ہے ملکینہ, یعنی ملک سے بادشاہ, ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. اسی طرح اللہ کو بھی ملک کہا جاتا ہے کہ بادشاہ حقیقی. تو یہ دو بادشاہ ہیں, بعض کہتے ہیں دو فرشتے, بعض کہتے ہیں کہ یہ دو بادشاہ ہیں. اور بعض نے کہا کہ وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں. ملکین داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. اور بعض کہتے ہیں وہ فرشتے تھے.
تو یہ مختلف آرا ہے ہاروت اور ماروت کے لیے۔ آرکیالوجسٹ یعنی جو آثار قدیمہ کی تحقیق کرتے ہیں، آرکیالوجسٹ نے ان کے آثار بابل میں دریافت کیے ہیں ہاروت اور ماروت کے۔ اللہ ان کی حقیقت جانتا ہے۔ وہ آرکیالوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کنگ تھے، فرشتے انسانی شکل میں آئے اور وہ عالم اور ماہر قسم کے انسان تھے۔ وہ جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے، وہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ماہر قسم کے انسان تھے، اور لوگ ان کو بادشاہ سمجھتے تھے کہ یہ کنگ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بادشاہ کا درجہ دیتے تھے۔ لیکن جب بخت نصر نے ان کے قتل عام کیے، یعنی یہودیوں کے قتل عام کیے اور قیدی بنائے اور نکالے گئے، تو یہ یہودی بابل میں اور وہاں انہوں نے یہ علم سیکھا ان ہاروت اور ماروت سے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، یعنی یہ ہاروت اور ماروت یہ جو فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت کو جادو کا علم نازل فرمایا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ مختلف آرا میں ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزے ہوتے ہیں۔ جادو اس سے مختلف ہے، اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور یہ تمہاری آزمائش ہے۔ جادو کیا ہے؟ تمہاری آزمائش ہے۔ جادو جو ہے وہ، کیونکہ لوگ جو ہے وہ انبیاء کو جادوگر کہا کرتے تھے، تو جیسے حضرت سلیمان کو بھی وہ جادوگر کہا کرتے تھے اور نبی نہیں کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک مغالطہ یہ بھی دور کرنا ہے کہ نبی جو ہے وہ معجزے لاتے ہیں، معجزے ان کی حکومت بھی ہوتی ہے، لیکن جادوگر ہوتے ہیں، وہ شعبدہ باز ہوتے ہیں۔ اس مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا، یہ علم دیکھے جادو کا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا ہاروت، اب آگے دیکھیے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے کہ یہ علم باطل ہے، یہ علم صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے وما یعلمانی، آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اس کو دل لگا کے دیکھیں، اور پلیز کوئی کام اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کام ہم اپنا سب چھوڑ دے، یہ بھی قرآن کریم کے ویسے بھی ادب کا تقاضا ہے۔ وما یعلمانی من احد، تو یہاں پہ یہ جو من ہے نا، یہ زائد ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم میں اکثر ما، من اور با یعنی بی جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو کوئی ایک بھی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی ایک بھی، تو یہ تاکید کے لیے، یعنی کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے وہ فرشتے، کسی بھی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے فرشتے ان سے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اسے مت سیکھو۔ اور فتنے کا جو لفظ ہے، فتنے کا اطلاق قرآن مجید میں کئی معنوں پر ہوا ہے، اس میں یہاں پر امتحان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں فتنہ جو ہے آزمائش اور امتحان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ فتنے کا لفظ آتا ہے، جیسے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو فتنہ کا شرک اور کفر اور دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، لیکن یہاں پہ آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے فتنے کا لفظ آیا۔ تو ہاروت اور ماروت کے ذریعے یہود کی آزمائش کی گئی تھی۔ کتنا زیادہ یہود کا ذکر ہے، صرف ان کی نافرمانیاں، ان کی ناشکریاں، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر گھیرا سخت کر لیا اور ان کو پے در پہ آزمائش میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو کا علم دیا، اور وہ لوگوں کو سکھاتے وقت یہ بتاتے تھے کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اسے مت سیکھو،
یہ کفر ہے، کیونکہ فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی تم سے سیکھنے آئے ان کو اچھی طرح سے خبردار ضرور کر دینا۔ کیسی آزمائش ہے نا یہ، کہ ایک طرف تو ہر طرف جادو ٹونے ٹوٹ کے ہو رہے ہیں وہاں بابل میں، وہاں یہودی بھی آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیج دیے۔ تو جب بھی کسی چیز کی فراوانی ہونا، یا وہاں پہ بھی جادو کی فراوانی تھی نا، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اتنا پیسہ دے رہا ہے، تو مجھے اتنی نعمتیں دے رہا ہے، لیکن تو مجھے آزمائش سے بچانا۔ بعض دفعہ کسی چیز کی زیادتی جو ہے وہ بہت بڑا ایک امتحان بھی بن جاتی ہے، حد سے زیادہ خوشحالی بھی بہت بڑی بات ہے۔ خوشحالی ہو، فراوانی ہو، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے بندوں سے خوش ہو کے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، لیکن بس اللہ سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے اور اللہ سے آزمائش کی دوری مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ پھر کیا ہوا کہ فرشتے ان کو خبردار کر دیا کرتے تھے کہ یہ کفر ہے، لیکن کوئی سیکھنے پر ضد کرے تو وہ سکھا بھی دیتے تھے، کیونکہ اللہ نے بھیجا اسی مقصد کے لیے تھا، یہودیوں کو آزمانے کے لیے۔ تو جو لوگ فرشتوں کے پاس آتے، فرشتے نے پوری طرح متنبع کرتے، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آتے اور وہ جادو سیکھتے۔ اب آگے دیکھیے، فلا تکفر، یہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تو کفر نہ کر، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اور تو جادو سیکھنے کا ایک بڑا مقصد کیا تھا کہ گھر ٹوٹ جائے، گھر برباد ہو جائے۔ اور گھر برباد کیسے ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کی ناچاکی سے، میاں بیوی کی علیحدگی سے، ان کے رشتہ ازواج میں توڑ پھوڑ ہونے سے، گھر تر برباد، خاندان برباد، معاشرہ برباد۔ تو یہی ان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی تھی کہ گھر ٹوٹے۔ تو بنی اسرائیل سیکھتے تھے وہ جادو جو عورت اور مرد میں جدائی ڈالتے۔ تو ایسے سحر کو جو کہ اس طرح کی تفریق ڈال دے، اس طرح کی جدائی ڈال دے، اسے سحر تفریق کہتے ہیں۔ سحر تفریق یعنی فرق کر دیا نا، بیوی کو الگ، شوہر کو الگ کر دیا۔ اور اسی طرح اس کو سحر الصرف بھی کہتے ہیں، صاد را فا، صرف یعنی پھیر دینا، یعنی بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے پھیر دینا۔ مثلا شادی کے دوسرے تیسرے دن ہی عورت کہنے لگتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا وائس ورثہ کہ شوہر کہے کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر پوچھا جائے کہ کیا ہوا بھائی، کیوں نہیں رہ رہے، ایسی کیا بات ہو گئی، تو وہ دونوں کہتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے کہ، یا پھر وائس ورثہ کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کہے کہ مجھے اس کی شکل نہیں اچھی لگتی۔ تو عورت بعض دفعہ کہتی ہے کہ مجھے اس کے پاس سے شدید بو آ رہی، حالانکہ کسی کو اس کے پاس سے بو نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ سب جو ہے یہ جادو کے ہی حصے ہیں، حالانکہ اس بیچاری یا بیچاری پر جادو ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، بدبو۔ جی بشرا ایک بات بتائیے گا، جو آپ نے جو 2 جادوؤں کے نام بتائے نا وہ سمجھ میں نہیں آئے، آپ شیئر کر دیں گی بورڈ پر یا کسی چیز پر؟ اصل میں سحر تفریق، تفریق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا تفریق، سحر تفریق؟ جی تفریق کا کیا مطلب ہے کہ جدا کر دینا، فرق ڈال دینا۔ فرقان ہے نا، قرآن کریم کو بھی فرقان کہا گیا ہے نا، کہ یہ حق و باطل میں فرق ڈال دیتا ہے۔ اسی سے یہ سحر تفریق یعنی عورت اور مرد میں فرق ڈال دینا، ان کو جدائی ڈال دینا۔ اور دوسرا ہے سحر صرف، سحر الصرف، صاد را فا، صرف یعنی بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے پھیر دینا۔ صحیح ہے۔ تو
اس طرح سے پھر یہ جادو کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی شادی شدہ جوڑے کو خوش باش نہیں دیکھ سکتے, رشتے کے کامیاب نہیں دیکھ سکتے, اس گھر کی خوشحالی ان کو بھاتی نہیں ہے, اور اس یعنی ان کی کوئی دشمنی پرانی چل رہی ہوتی ہے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میاں بیوی شادی کے بعد تو بہت خوش ہیں, یہ تو بڑا کامیاب رہا ان کا شادی کا تجربہ, ان کی تو خوشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے مال میں برکت ہو رہی ہے, اور یہ بعض دفعہ حسد اور جلن کی بنا پر وہ جادو کرتے کہ یہ رشتہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے. اس طرح کی بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کر رہی ہوتی ہے اور اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی تو وہ جادو کرواتی کہ اس کی شادی کامیاب نہ ہو, اور وائس ورثہ یہی لڑکا بھی کرتا ہے. تو اس طرح سے اس خاندان کو توڑا جاتا ہے. تو ان کے اس عمل سے جو ہے ایک بستا ہوا گھر کیا ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ ان کو انکار کیا گیا تھا, یا ان کو کسی دوسرے کی خوشیاں راس نہیں آ رہی, ان کو ہضم نہیں ہو رہی کہ کوئی خاندان خوش رہے. اس کے بالمقابل ایک ہوتا ہے سحر عطف. سحر عطف عین طا فا, یہ تیسرا ہے سحر عطف. ابھی ہم نے کون سے پڑھا تھا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے پھیر دیں, یا پھر میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو جائے, خاندان ٹوٹ جائے. اب ہے یہ سحر عطف, یہ محبت کا جادو ہوتا ہے, اور یہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے. اور اس میں زیادہ تر عورتیں شامل ہوتی ہیں, زیادہ تر یہ عورتیں کرواتی ہیں یہ جادو. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ایسی دے دو کہ شوہر ہمارے قابو میں آ جائے, یا بیٹا ہمارے قابو میں آ جائے. جیسے بیٹا بیوی کی طرف جھکنے لگتا ہے, میاں بیوی میں محبت ہو جاتی ہے, تو ماں یہ جادو کرواتی ہے یا ساس یہ جادو کرواتی ہے کہ بیوی کی محبت ختم ہو جائے. لیکن بعض دفعہ اس طرح کے جادو میں الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے, اور یہ شوہر کو اگر اس طرح کا جادو شوہر پہ کیا جائے تو شوہر پاگل پن کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اس کے, اور کبھی کبھی ہلاکت تک لے جاتا ہے, کیونکہ اس میں ایسے جادو میں دیوانگی ہو جاتی ہے. تو شیطان کا تو ویسے بھی یہی کام ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈالی جائے, جدائی ڈالی جائے, ان کے گھر توڑے جائیں. اور یہاں پر سب سے پسندیدہ کاموں میں جو ہے وہ گھر توڑنا جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے. اور اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے. شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے, یعنی اس کا جو تخت ہوتا ہے وہ پانی پر رکھتا ہے, پھر اپنے لشکروں کو بھکانے کے واسطے بھیجتا ہے, بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے. سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بڑا ہو, یعنی جو جتنا بڑا فتنہ کر کے آئے گا اس شیطان کا مقام سب سے زیادہ بڑا ہوگا. جب یہ واپس آتے ہیں, یعنی اپنے اپنے مشن سے یہ شیطانوں کی ٹولیاں واپس آتی ہیں, مختلف فتنے کر کر کے واپس آتی ہیں, تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو اس طرح گمراہ کر دیا, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص یہ گناہ کرایا. شیطان اس سے کہتا ہے نہیں یہ تو معمولی کام ہے, یعنی جو اپنے فتنے کے بارے میں بتاتے ہیں نا, تو بڑا شیطان کہتا ہے کہ یہ تو تم معمولی سی کام کر کے آئے ہو. یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا, یہاں تک کہ جدائی ہو گئی. شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے, اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے. اور بعض جگہ آتا ہے کہ اس کو تاج پہناتا ہے, جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کے آتا ہے, اس شیطان کو, بڑا شیطان جو کنگ شیطان ہوتا ہے, اس کو کراؤن پہناتا ہے. تو جادوگر بھی اپنے جادو سے وہ کام کرتے ہیں جس میں میاں بیوی سے جدائی ہو جائے. تو خاندانی نظام جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پوری بقا جو ہے نا, معاشرے کی بقا, یہ میاں بیوی پر منحصر ہے. میاں بیوی محبت کی
ان کی اولاد میں جو ہے وہ بہترین انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی میاں بیوی کی محبت سے. وہ اولاد چاہے غریبی کیوں نہ ہو لیکن وہ خاندان بہت اسٹرانگ خاندان ہو, اور جو خاندان اسٹرانگ ہوتا ہے اس سے معاشرہ بھی بہترین ہوتا ہے, معاشرے سے معیشت بہترین ہوتی ہے, اور یہ کچھ پھلتا پھولتا شیطان نہیں دیکھ سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے لڑتے رہیں, جیسے شیطان نے آدم اور حوا کو بھی وہ کروایا تھا نا, بہکایا تھا کہ وہ نکل جائیں جنت سے. تو اس طرح سے گھر ٹوٹنا جو ہے وہ بے شمار خرابیوں کو جنم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے اور ان فتنوں سے بچائے. اور جب بھی میاں بیوی آپس میں لڑیں تو سمجھ لیں کہ یہ شیطانی کام ہے, بہت بڑے شیطانی کام ہے. پھر اسی طرح ہم نے پڑھ لیا تھا فَيَتَعْلَمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ, کہ ہم تو ایک آزمائش ہے تو کفر نہ کر, پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دے. اور پھر کیا ہوتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بات بہت زیادہ سمجھنے والی کہ وہ جادو بھی کرنا ہے, لوگوں کو جادو بھی سکھا رہے ہیں, لوگ جادو بھی سیکھ رہے ہیں, لوگوں پر اپلائی بھی کر رہے ہیں, لیکن بات کیا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کسی میں یہ مرضی نہیں ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ کسی کا بال بیکا بھی کر سکے. یہاں پہ بھی دیکھیے آیت میں وما ہم بدورین من احد, یہاں پہ بھی من زائد ہے تاکید کے لیے کہ کسی ایک کو بھی 100 افراد ہیں, 1000 ہیں, یہ پوری کائنات ہے, اس میں سے کسی ایک کو بھی, تو من احدین اصل میں زور دینے کے لیے کہ اس کا بس جو ہے وہ کروڑوں کھربوں اربوں آدمیوں میں سے کسی ایک پر بھی نہیں ہے کہ اس کا بال بیکا کر سکے. یعنی جو بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. تو جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ کی اذن کی 2 قسمیں ہیں, ایک شرعی اذن اور دوسرا کونی یعنی کائنات, کونی اور قدری اذن. ٹھیک ہے, نمبر 1 شرعی اذن, نمبر 2 کونی اور قدری اذن. شرعی اذن میں کیا ہے, شریعت میں کیا ہے کہ شریعت میں جادو کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جادو کرے. کونی قدری میں کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو اس کی لمیٹڈ چھوٹ دے دی جاتی ہے. تو یہ قدری یعنی اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا, یہ اس کی قدر سے ہے نا تقدیر, کہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑے ہو کے چور بنے گا. تو اس کی بھی 2 راہیں. تو اگر وہ اپنے نفس پہ قابو پالے تو ہو سکتا ہے وہ چور نہ بنے, لیکن ہو سکتا ہے کہ شیطان اس پر قابو پالے تو وہ چور ہی بن جائے. تو اللہ نے اس میں اس قدری اذن میں چھوٹ دے رکھی ہے. تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, مگر کچھ لوگ قرآن کریم یعنی جادو کی اجازت نہیں ہے, مگر کچھ لوگ قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن میں تو اس کی اجازت ہے, اللہ باذن اللہ, یعنی اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ جادو کا اثر ہو جائے. تو وہ اتنی زیادہ یہ ظلم پر مبنی بات کہتے ہیں کہ اللہ ہی اجازت دے رہا ہے کہ جادو تو برا کہ یہ ہو جائے. جادو تو ہوتا ہے یہاں پہ قرآن کریم میں اس لیے ذکر ہے, لیکن اس کو نقصان صرف اللہ کی ہی اذن سے ہو سکتا ہے. تو شرعی اذن جو ہے وہ نہیں ہے, یعنی شرعی اذن اللہ کی اجازت نہیں ہے کہ جادو ہو. تو یہ قدری ہی اذن ہے. جادو کیا ہے, قدری اذن ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دے کسی کے کہ یہ جادو ہوگا تو اس پر اس کا اثر ہوگا, یا یہ لکھ دے کہ جادو ہوگا تو اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اس کے تحت انسان کو اختیار دیا گیا. یعنی قدر کا لفظ جو ہے وہ تقدیر سے ہے, یعنی اگر اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ جادو کرنے والے کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ غلط کام کر لو, اس کے لیے تو امتحان ہوتا ہے جس پر جادو کیا گیا ہے.
मगर जिसने किया है उसकी अपनी आक़िबत ख़राब हो जाती है, उसकी अपनी आक़िबत ख़राब हो जाती है। मसलन इसको इस तरह से समझिए, जैसे कोविड आया था, तो क्या कोविड हर बंदे पे आया था? नहीं। मैंने देखा है जितनी भी ये छोटी बस्तियाँ थी मौसियों की, उनमें से मैंने किसी पर भी नहीं सुना कि कोविड आया। और क्या कोविड से हर कोई मर गया? नहीं, बहुत से लोग ज़िंदा हैं। तो बस जिसके लिए अल्लाह का इज़्न हुआ और वो इज़्न हिकमत के तहत है। अल्लाह का जो इज़्न है वो हिकमत के तहत है। इसलिए ये क़दरी है, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह ने तक़दीर में लिखा है कि हो सकता है कि इसके ज़रिए से बंदे की आज़माइश हो। तो आज़माइश है ये लोगों के लिए। जैसे कि कल ही हमारे एक जानने वाले का इंतकाल हुआ, वो ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट में उनका इंतकाल हो गया। एंजियोप्लास्टी थी उनकी, स्टंट 2 डल चुके थे, 2 और डलने थे। तो अब ये देखिए कि ट्रीटमेंट में तो इंसान सही होता है, वो ट्रीटमेंट में मर गए। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की क़दरी वो है कि उस अल्लाह ने इसी तरह लिखा था कि इलाज में उसकी मौत लिखी थी। हुँ? तो कोई कितना बड़ा भी जादूगर कर ले, असर नहीं हो सकता अल्लाह के इज़्न के बगैर। असबाब चाहे कितने ही बड़े हों, मगर अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और असबाब अल्लाह की कुदरत से बड़े नहीं हो सकते, ये भी बात याद रखें। जो भी असबाब कोई इख्तियार करे जादू के लिए, वो अल्लाह की कुदरत से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन हर मुसीबत जो है ना, हर आज़माइश अल्लाह के इज़्न से आती है। जैसे कि सूरह तगाबुन में है, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बहु। और जो यानी कोई मुसीबत नहीं आती मगर जो आती है वो अल्लाह के इज़्न से आती है, और जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं उसको अल्लाह उसको हिदायत बख्श देता है। कितनी तौहीद पर मबनी आयत है। हाँ, मैं ये अक्सर गौर करती हूँ कि कभी आप रुक़या शरिया सुनें, और एक तो 13 मिनट्स की जो शाज़िया लगाती हैं और एक इससे भी बड़ी है, 40 मिनट की या 35 मिनट की, वो भी ज़रा गौर करें। तो उसमें जितनी भी आयत पढ़ी जाती हैं, सूरत के कुछ हिस्से पढ़े जाते हैं, वो तौहीद पर मबनी है। तो इंसान का जब तौहीद पर कामिल ईमान होता है, उसकी ज़ात से शिर्क, बिदअत नफ़ी हो जाते हैं, तो फिर वो इतना मज़बूत हो जाता है, अल्लाह उसके गिर्द एक ऐसी दीवार बना देता है, या वो अपने कामिल तौहीद से अपने आप को ऐसा मज़बूत कर लेता है कि उन पर इन नापाक अ, उनका कोई असर नहीं होता। इसीलिए रुक़या शरिया में ज़्यादातर तौहीद पर मबनी आयत है, आप कभी गौर करिएगा। मैं यही सोचती थी कि इसका बीमारी से क्या ताल्लुक है? तो बीमारी का ताल्लुक असल में जिस्म की कमज़ोरी से। जिस्म कमज़ोर कब होता है? जब अल्लाह की तौहीद पर भरोसा कामिल नहीं होता, तो इंसान जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर होता है और रूहानी तौर पर भी कमज़ोर होता है। तो अल्लाह का इज़्न क्यों होता है कि इसको तकलीफ़ पहुँचे या फ़ौत हो जाए या जो भी आज़माइश हो उसमें पड़ जाए? तो इसकी भी वजूहात। लोग सोचते हैं ना, भई अल्लाह के इज़्न से ऐसा क्यों हुआ? मर जाना क्यों हुआ? मुसीबत क्यों हम पे नाज़िल हो गई? इसमें अल्लाह का इज़्न क्यों था? तो इसकी भी वजूहात है। पहली वजह क्या है कि इंसान की तरबियत के लिए, इंसान की तरबियत के लिए। जब भी कोई मुसीबत आती है ना, इंसान मज़बूत बनता है, आगे के हालात को भुगतने के लिए। वो और अल्लाह का उस पे ईमान मज़बूत हो जाता है। ये उसकी तरबियत का हिस्सा बनता चला जाता है। जैसे मक्का में मुसलमानों पे कितनी मुसीबतें नाज़िल हुई, तो वो बिल्कुल ठोस सीसा-पिलाई दीवार बन गए, और फिर मदीना में आके उन्होंने जिहाद किया, क़िताल किया, निज़ाम कायम किया, और एक पूरी भरपूर उम्मत बन के उभर के आए। और फिर वहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम की किरणें फूटी। तो इंसान की तरबियत के लिए आज़माइशें आती हैं कि हर आज़माइश हमें कुछ सिखाती है, और उससे हम कुछ सबक इवैल्यूएट करते हैं। फिर अजर बढ़ाने के लिए भी आज़माइशें आती हैं। बाज़ दफ़ा हमारे अमाल ऐसे नहीं होते कि जिनसे हमारे दर्जात बुलंद हों। तो फिर अल्लाह तो रहीम है और करीम है। किस तरह से अल्लाह आज़माइश में डाल के उन दर्जात को बढ़ाता है, और फिर इस तरह से आज़माइश में डालता है कि फिर वो बंदा उस इम्तिहान में पढ़ के
اللہ سے صبر مانگتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور ان دعاؤں کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ کہ بعض دفعہ کسی گناہ کی وجہ سے بھی مصیبت آتی ہے۔ انسان ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے خود آزمائش کھڑی کر لیتا ہے۔ لیکن ان تمام میں جو بھی آزمائش ہوتی اللہ کے اذن سے ہی ہے، اور یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے نا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا میں نے آخر کیا کیا جو اللہ نے میری ایسی تقدیر بنائی، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہر مصیبت پر صبر کرنے پر کتنا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کا اجر میں خود دوں گا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں پر جو اجر ہوگا نا وہ بغیر حساب کے نہیں ہوگا، بغیر حساب کی ہوگا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اس اجر کا، اتنا یعنی ڈیلا جائے گا وہ اجر ان پر، صابرون پر، صبر کرنے والوں پر۔ ابن مسعود کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی جیسے میں نے آپ کو سورۃ تغابن کی آیت پڑھ کے سنائی نا، ما اصاب من الا بإذن اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، تو اس کے اس پارٹ میں ابن مسعود کہتے ہیں راضی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بہت سی مصیبتیں آتی نا، میری والدہ کو دیکھ لیجیے، ایک عرصے سے بستر پہ پڑی ہے اور اب تو پہلے تو وہ بھی کرتی رہتی تھی، اب تو وہ بالکل خاموش ہے، لیکن کہ اگر کوئی کو اور کہیں کھانا، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ساری امی کے درجات بڑھانے کے لیے، اور جو بھی ان کی خدمت کر رہا ہے اس کے بھی درجات بڑھانے کے لیے، اپنے گھر کہ اللہ کا شکر ہم ادا کریں، سجدے میں پڑے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرا سا بھی کچھ ہو جائے تو ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے۔ تو آزمائشیں جو ہے وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے انسان کو نکھارتا ہے، سنوارتا ہے، جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ تو جو شخص پہ پر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، اور آپ پہلے کے زمانے کو جیسے کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان سے آگے کفر کرے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو چن لیا، تو اللہ نے آزمائش کے امتحان جو ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، جیسے اور بیماریاں تقدیر کا حصہ ہے ایسے ہی جادو بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ جس کی قسمت میں نہیں لکھا اس پہ 100 لوگ بھی، 1000 لوگ بھی مل کر کریں تب بھی وہ
کہ جو کچھ بھی اللہ کے حصے ہے تو وہ ایمان کا حصہ ہے، تو اس سے ایمان مضبوط ہوگا. اس لہٰذا جادو سے بچنے کے لیے جو پروٹیکشن ہوتی ہے، معوذتیں جو ہے وہ صبح شام کے اذکار بھی انسان کو پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں. جیسے ایک دفعہ آیا تھا ایک جادوگر نے کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ مسئلہ مسلمانوں پر جادو کرنے میں آتا ہے اور مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے کیونکہ ایک گنبد کی طرح کی چیز کی ہوتی ہے تو میں ان کے تخیل میں نہیں جا سکتی. تخیل میں جا کے جادو نا میسمرائزیشن ہوتی ہے، اس میں لے آتے ہیں کی حالت میں لے آتے ہیں تو تھی کہ میں ان کے تخیل میں نہیں جا سکتی. اسی طرح تصویر دیکھ کر بھی جادو کیا جاتا ہے. اور کتنا آج کل میں نے خود بھی اپنے نواسے کی تصویر شیئر کی، بس وہ خوشی میں غلطی ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ تصویریں بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے انسٹاگرام فیس بک وغیرہ پہ. تو بعض لوگ بعض حاسی جو ہے وہ اس کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ اس پہ جادو کرا دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر آیت کا ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں. یہ ہے نا، ہم نے پڑھا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہیں پہنچا سکے. یعنی جو وہ سیکھ رہے ہیں اس کا کیا ہے کہ نقصان ہی ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہودیوں نے جو سیکھا جادو، تو یہ اصل میں گناہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ اللہ نے تو ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے نا. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے. یعنی نقصان ہوگا اس سے ان کا، جو بھی وہ سیکھ رہے ہیں، جو انہیں نقصان دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا. علم سحر سے نقصان ہی نقصان ہے، اس میں دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور بعض گناہ کے کاموں میں دنیاوی فائدے تو ہوتے ہیں. مثلا سود کے ذریعے سے انسان کما رہا ہے. مثلا شراب اور جوئے کے بارے میں آئے نا، کل فیما اسم و منافع للناس و اسمہما کبیر من نفعہما، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں فائدے بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، لیکن گناہ بڑا ہے فائدے سے. یعنی کہیں فائدے کے اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ لیکن اس کا گناہ بڑا ہے. لیکن جادو کیا ہے؟ سراسر نقصان ہی نقصان ہے. جو چیز اللہ نے منع کر دی اس میں ہمیشہ نقصان ہی ہے. جیسے جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے اور یہ بہت بڑی لعنت ہے جھوٹ. لیکن بعض دفعہ جھوٹ بول کر وقتی فائدہ ہو جاتا ہے. انسان بہت سے فائدے کما لیتا ہے جھوٹ بول کے، جھوٹی گواہی دے کر. لیکن اس جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جو کہ مسلسل بولنے سے پھیلتا چلا جاتا ہے. تو جادو کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. جادوگر انتہائی غلیظ علاقوں میں رہتے ہیں، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا. آج تک کسی جادوگر کا کوئی سٹیٹس کہیں سنا ہے کہ یہ فلاں جادوگر بہت بڑے محل میں یا بہت اونچی عمارت میں رہتا تھا؟ نہیں، وہ گندے اور غلیظ علاقوں میں رہتے ہیں. اور قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے خواہ وہ کسی بھی شان سے. کس طرح شان سے آئے تھے نا اتنے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے، مگر کیا ہوا؟ وہ فلاح ہی نہیں پائی انہوں نے، بلکہ کیا ہوا ان کے لیے تو بہترین یہ ہوا کہ وہ خود ہی مان لیا ہے. تو جادو اگر دنیا میں چلتا تو دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کی ہوتی. بس یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی اذن کے کام ہے. پھر آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آخرت میں جادوگروں کا
کوئی بھی حصہ نہیں. یہ جادو بھی یعنی ایک تو یہ کہ جادو اللہ کی مشیت، یعنی جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اور اس چیز کے سیکھنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو ہے وَلَقَدْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اب یہاں پہ ایک چیز غور سے دیکھیے، یہ جو وَلَقَدْ آتا ہے نا، وا قسمیہ لام تاکید قد تاکید، پورا یہ جملہ وَلَقَدْ یہ پورا تاکید کے لیے آیا ہے. یعنی قسم کھا کے یہ بات کہی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو بھی جادو میں رغبت رکھے گا اس کا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دنیا نہ وہ دنیا میں سکون سے رہ سکیں گے، نہ آخرت ان کو ملے گی، کیونکہ جادو جو ہے وہ کفر ہے. جادو ایک بہت بڑا کفر ہے. تو آخرت بھی گئی ان کی اور دنیا بھی گئی. اس لیے فرمایا کہ تحقیق جس نے جادو کیا اس کا دنیا میں بھی کوئی حصہ نہیں، مالو فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں. اس کے باوجود ان یہودیوں نے جادو سیکھا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی کمائی پر ترجیح دی. اس لیے اس کو کہا نا اشترا، یعنی جو انہوں نے تجارت کی گناہ لے کر، تو اللہ کیا انہوں نے کوئی اس کا ثواب نہیں پایا، اور آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، سراسر نقصان. کوئی حصہ نہیں آخرت میں. آخرت میں کوئی حصہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے لیے آخرت فائدہ مند نہیں، انہیں جنت نہیں ملے گی بلکہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. پھر آگے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. یعنی اتنی وَلَبِئْسَ یعنی بدترین چیز ہے. جادو حاصل کر کے سیکھ کے اس کے بدلے اپنی جانیں خسارے میں انہوں نے ڈال دی. تو یہاں پر یہ دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَا مَنِ اشْتَرَىٰ، دوبارہ سے اسی آیت کے اس حصے کو دیکھیں کہ وَلَقَدْ یعنی یہ خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا، یعنی جادو کا، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کاش کہ ان کو معلوم ہوتا ہے، اپنی جانیں انہوں نے بیچ ڈالی. یعنی اللہ سے جو سودا کیا انہوں نے نہایت ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے جادو کا علم سیکھ کر. تو وَلَقَدْ عَلِمُوا جو کہا ہے وہ جانتے تھے، یعنی وہ جانتے تھے. اور پھر کہا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ جانتے تھے اور ایک جگہ لکھا ہے کاش کہ وہ جانتے ہوتے. تو ان دو جاننے میں کیا فرق ہے یہ بھی ذرا سن لیجیے. تو اس علم اور اس علم میں جو فرق ہے وہ علم یقین کا فرق ہے. اصل علم وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل کرتا ہے اور جس پر انسان کو یقین آ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. یعنی اگر وہ صاحب علم ہوتے اور اپنے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے تو کبھی بھی جادو نہ سیکھتے. وَلَقَدْ عَلِمُوا یعنی وہ خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یعنی وہ جانتے تھے، ان کو علم تھا. یہ علم کیسا ہے؟ بالکل علم نافع نہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک علما نافع ورزقا طیب وعملا متقبلا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ علم کا ہونا کتنا نقصان دہ، کہ جانتے بوجھتے ہو دوزخ کے خریدار بن. دنیا آتا ہے لو کانوا یعلمون کہ کاش کہ وہ جانتے ہوتے. کتنی بری چیز ہے جس کا انہوں نے تجارت کی، یعنی دنیا لے کر دنیا لی، جنت دے دی اور جہنم حاصل کر لی.
تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ کہ انہوں نے اتنا خراب سودا کیا، اس کاش کہ وہ یہ جان رہے ہوتے. یعنی ان کو علم تو تھا کہ یہ خراب سودا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ عمل کیا کہ اپنی دنیا حاصل کر لی اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. کاش کہ وہ اس بات پر غور و فکر کر لیتے، کاش کہ وہ جان لیتے. تو اصل بات کیا ہے، ان کو علم تو تھا لیکن علم حقیقی نہیں تھا. وہ علم نہیں تھا جس کے ذریعے سے ان کو نفع ہوتا. تبھی تو انہوں نے اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے جنت کو گوا دیا، جہنم کو حاصل کر لیا. تو اس آیت سے نا بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جادو شیطانی عمل ہے، اور نمبر 2 اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے. جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جادو میں ایسے عملیات کیے جاتے ہیں، اس میں شرک ہو، غیر اللہ کو سجدہ ہو، تو یہ انسان کفر کی طرف لے جاتا ہے. لیکن اگر جادو میں کفریہ عملیات نہ ہو لیکن قرآن کے ذریعے سے ایسا کام کیا جائے تو جو جادو سے ملتا جلتا ہو تو پھر وہ کبیرہ گناہ ہے. اس میں جادو حرام. دیکھیں، ایک تو کفریہ ہے. جادو کیا ہے؟ جادو ایک تو کفریہ ہے جس میں شرک آتا ہے، جو دین ملت سے خارج کر دے. ایک وہ جادو ہوتا ہے جس میں قرآن کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے، قرآن کی آیت کو الٹا لکھا جاتا ہے. تو ایسا جادو کفریہ نہیں بلکہ حرام ہے اور گیرا ہے. جیسے تعویذ ہم کھولتے ہیں تو اس میں الٹا قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے، تو انہوں نے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی ہوتی بلکہ قرآن سے مدد مانگی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ روح مقطعات لکھتے ہیں اور کچھ دوسرے قسم کی تعویذ میں نام لکھ کر ایسے عملیات کرتے ہیں جس سے وہ دوسروں پر اٹیک کرتے ہیں. تو یہ بظاہر جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ قرآن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال انہوں نے کیا ہے. اور بعض الٹی آیات لکھتے ہیں، بعض لوگ گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں، پیشاب کے ساتھ یا خون کے ساتھ. تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ کفر اکبر نہیں ہے جو ملت سے خارج کر دے. یہ گناہ کبیرہ تو ضرور ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے. تو بعض لوگ جادو یا نظر کا توڑ کرانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو بہت زیادہ متقی نظر آتے ہیں، لیکن مقاصد اگر یہاں پر میاں بیوی میں جدائی ڈالنا ہو یا تفریق ہو تو بظاہر ایک مذہبی حلیہ بنا ہوا ہو اور مذہب کو استعمال کرنے ہو، لیکن جادو کر کے وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو جادو کفری ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ کفر کو کہا گیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کو کہا گیا ہے، تو وہ جادو ملت سے خارج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جادو وہ ہے جس میں قرآن کے ذریعے سے قرآن کی الٹی آیت لکھ دی گئی، قرآن کو جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، نمبروں کو استعمال کیا. یہ کیا ہے؟ سخت گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ ملت سے خارج نہیں کر سکتا. اسی طرح بشرا ملت سے خارج مطلب وہ کرنے والا جو مسلمان جادو نہیں ہے، رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، نہیں وہ وہ بات تو کافر آپ ہو کی جائے. صحیح ہے. آپ نے جو اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ بتا دیجیے ذرا. نہیں، میں نے تو اس میں ڈیفینیشن تو کوئی نہیں بتائی، میں نے صرف یہ بتایا کہ جو ایسے شرکیہ یا کفریہ الفاظ استعمال کرے جادو میں کہ جو اس کو عملیات کرے تو اس میں شرک ہو اور غیر اللہ کو سجدہ کیا ہوا ہو، یہ بھی، تو یہ انسان کفر کی طرف چلا جائے گا اور پھر یہ ملت سے خارج ہو جائے گا. جزاک اللہ. رقیہ شریعہ وغیرہ کے ذریعے جو ہم شفا حاصل کرتے ہیں تو وہ شفا ہے، جیسے کہ قرآن میں خود بھی آتا ہے نا قرآن کے بارے میں، وَنُنَزِّلُ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو قرآن سراپر شفا ہے. تو اس میں قرآن سے شفا حاصل کرنا، رقیہ شریعہ سے جو ہے وہ شفا حاصل کرنا، یہ تو مسنون ہے. اگر جادو میں شرک یا کفر شامل ہے، مثلا کوئی شیطان نما انسان لوگوں سے کہلواتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دو اور وہ کہے کہ ہاں میں ایسا کرتا ہوں، تو وہ ملت سے نکل گیا.
چاہے وہ مسلمانوں میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، اب وہ مسلمان نہیں رہا، اس نے اللہ کا انکار کیا، یعنی کفر اکبر کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو قرآن کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں وہ ملت سے تو خارج نہیں ہوئے، لیکن وہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوئے۔ اسی طرح جادو کا توڑ جادو سے کروانا منع ہے، اسے نشرہ کہتے ہیں۔ جادو کے توڑ کو جادو کے ہی زور سے توڑ کروانا یہ منع کیا گیا ہے، اسے نشرہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے اسباب حاصل کرنا امتحان ہے، جیسے بابل میں ہاروت اور ماروت جادو سکھاتے تو وہ گناہ ہے، جادو سیکھنا بھی گناہ کفر ہے اور سکھانا بھی۔ تو نفس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں آئیں کہ ہم ان کے سیکھنے میں دلچسپی لیں اور ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ تو حرام کاموں سے بچیں، جیسے صلح حدیبیہ میں نیزوں کے پاس آ رہی تھیں مچھلیاں اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ یعنی شکار آ رہے تھے، مچھلی نہیں سوری شکار آ رہے تھے، تو انہوں نے پرہیز کیا۔ اسی طرح سبت میں بھی مچھلیاں نہ پکڑ کے کنٹرول حاصل کرنا اگر وہ کر لیتے تو وہ سور اور بندر نہ بنائے جاتے۔ اور بعض اوقات حرام کام کرنا آسان کر دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ حرام کام انسان اتنا کرتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ پھر جیسے یہودیوں نے کیا کہ انہوں نے اتنے حرام کام کیے، نبیوں کو قتل کیا، اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اللہ تعالیٰ سے میثاق توڑے، تو کیا ہوا؟ ان کے لیے ہر گناہ آسان ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے جادو کو بھی سیکھ لیا۔ اسی طرح دوسروں کی خیر خواہی لازم کرنا چاہیے، جیسے فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ان سے کہ دیکھو اس میں کوئی خیر خواہی نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے، اسے نہ سیکھو۔ اور پھر قرآن سے ثابت ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے، لہٰذا اپنے گھر کو مضبوط رکھنا عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور مرد کے لیے بھی، لیکن زیادہ قربانی عورت ہی کو دینی پڑتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی لاکھ نقصان پہنچانا چاہے تب بھی نہیں۔ آپ دیکھتے نا بعض دفعہ 1 انچ سے ایکسیڈنٹ ہونے سے رہ جاتا ہے، کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت احتیاط کرتا ہے، اس کے باوجود جو وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور نفع حاصل کرنے کے لیے اور شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اور جادو جو ہے وہ سراسر نقصان دہ ہے۔ اور پھر اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کے باوجود ایسے علم والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ جو مجھے بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے یہ بات آیت کی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جانتے تھے وہ یہ۔ مطلب بہت ہلا دینے والی یہ بات ہے۔ ہم بھی آج کتنی باتوں کو جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے نقصان دہ، یہ گناہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس سے آخرت خراب ہوگی، لیکن پھر ہم ان چیزوں کے خریدار بن جاتے ہیں۔ پھر وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ تو کمی کیا ہے؟ حقیقی علم کی کمی ہے۔ علم تو تھا ان کے پاس، لیکن جو حقیقی علم ہے نا، جو معرفت تک پہنچا دے، وہ علم نہیں تھا ان کے پاس۔ انہوں نے دنیا کو حاصل کرنا چاہا اور اس کے بدلے کیا کیا؟ آخرت کو گوا دیا۔ پھر اسی طرح سے جو جیسے 1 منٹ کے لیے آ جائیے اس میدان میں جہاں جادوگر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ لگنے لگی۔ تو سحر میں اور معجزے میں فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، عادت کے لحاظ سے نہیں ہوتے معجزات، سبب یا عادت کے لحاظ سے معجزات نہیں ہوتے، اس لیے ان کو خرق عادات کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، خرق عادات کہا جاتا ہے. تو سحر سے یعنی جادو سے ظاہر ہونے والے تمام آثار جو ہیں وہ طبیعت کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کا مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے. یعنی فرض کریں کہ مختلف قسم کے اسباب کے ذریعے سے سحر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو نہیں پتا، تو لوگ پھر اس کو یعنی یعنی اسباب جو ہیں ایک طرف معجزے کو سنتے ہیں کہ کوئی اسباب نہیں ہے لیکن معجزہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے خرق عادات بھی ہے، یہ معجزہ ہے. اسی طرح جادو میں جو ہے وہ یعنی اسباب کے ماتحت ہوتا ہے. جادو اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، لوگوں کے پاس اسباب ہوتے ہیں، اس کے ماتحت وہ جادو کرتے ہیں، مگر لوگ اس کو مغالطے میں لیتے ہیں اور جادو اور معجزے کو ملا دیتے ہیں. جیسے کہ رسیوں کو لوگوں نے سانپ سمجھ لیا تھا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے، لیکن وہ کیا تھا؟ جادو تھا. اور وہ کس سے ہوا؟ اسباب سے ہوا. بہت ساری رسیاں ہیں، بہت بڑی بڑی رسیاں ہیں، تو سارے اسباب تھے نا. مگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ بس ایک عصا. اور اللہ کی قدرت تو اس سے بھی بڑھ کے کہ بغیر عصا پھینکے وہ جو ہے وہ اژدہا سامنے آ سکتا تھا، وہ بڑا سانپ آ سکتا تھا. لیکن کیونکہ اس کو ایک اسباب بھی دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ بڑا ایک زندہ جاگتا سانپ بن گیا. تو یہ ہوا معجزہ. اور معجزہ جو ہے وہ ٹوٹلی اللہ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتے ہیں، اس میں کسی اسباب کا کوئی دخل نہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ جلوائی اور اس میں آگ میں ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام اس میں ٹہل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر ٹھنڈک بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی ہو. تو اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر اس میں جادو والی کیا بات ہوگی کہ آج کل بھی لوگ دوائیں لگا کے اپنے منہ میں آگ ڈال لیتے ہیں یا پھر اپنے جسم کو آگ میں سے گزارتے ہیں، تو وہ معجزہ نہیں بلکہ دواؤں کا اثر ہے. تو دوائیں مخفی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے خرق عادت کا، یعنی معجزے کا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے. اسی طرح سے جیسے آتا ہے کہ معجزات براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. تو اس سے مراد یہ کہ ایک گھر کی سارے مجموعے کی آنکھوں میں پہنچ گئی. تو اس میں کی حل نہیں، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، معجزہ ہے. مگر کنکر جو ہے نا وہ میں کنکر ضرور تھی، یہ اسباب تو کیا ہوا ہے. یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے وہ کفار کے لشکر پر پھینکی جو سب کی آنکھوں میں پڑ گئی. تو سحر اور معجزہ کی حقیقت کا فرق یہ جو ہے کہ معجزہ جو ہے وہ بلا واسطہ یعنی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور جادو جو ہے وہ اسباب مخفیہ کا اثر سے ہوتا ہے. یعنی اسباب بھی ہیں چھپے ہوئے، جیسے اس آدمی نے اپنے جسم پہ دوا لگا لی، وہ دوا کسی کو پتہ نہیں اور وہ آگ میں چل رہا تھا، یہ چھپے ہوئے اسباب ہے. اسی طرح سے معجزہ ایک علامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی جن کا تقوی، طہارت اور پاکیزگی، اخلاق اور اعمال سب مشاہدہ کرتے ہوں اور بہت ہائی لیول پر ان کا تقوی ہو. جبکہ اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے اور ناپاک ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے اس کی عبادت سے دور ہوتے ہیں. یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزے اور سحر میں فرق کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ وہ معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے تو اس کا جادو نہیں چلتا. ہاں نبوت کے دعوے کے بغیر کرے تو چل جاتا ہے. یعنی معجزے جو ہیں وہ
کوئی نبی معجزے کر سکتا ہے، وہ جادو نہیں کر سکتا، لیکن کوئی جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا کہ یعنی دعوے کے بغیر یعنی اگر کوئی نبی نہیں ہے اور وہ دعویٰ کرے تو جادو چل سکتا ہے، یعنی جادو کرے تو وہ جادو، یعنی ایک نبی جو ہے وہ صرف معجزے کر سکتا ہے، اور وہ جو نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا عام انسان ہے وہ جادو کر سکتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر بھی جو ہے وہ جو جادو ہوئے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ان کی جو نبوت ہے اس پہ فرق نہیں پڑا، نبوت کے کاموں میں فرق نہیں پڑا۔ مثلاً ان کی طبیعت تھی نا فزیکل، اس میں فرق پڑا، جیسے ان کا بھوک پیاس متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا، شفا پانا ظاہری یعنی شفا پانے میں کمی ہونا۔ اسی طرح جادو کے باطنی اسباب سے بھی انبیاء سلام متاثر ہو سکے ہیں، اور یہ تاثر نبوت پر نہیں آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض آثار ظاہر ہوتے تھے، اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ چلا اور اس کا ازالہ کیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا بھی خود قرآن کریم میں جیسے مذکور ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہونا اسی جادو ہی کا اثر تھا۔ ٹھیک ہے، تو جادو جو ہے وہ کفر ہے، اور سحر جو ہے وہ سحر اعتقادی یعنی کفر، یعنی اس کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ کفر کا جادو کا سیکھنا سکھانا حرام ہے، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر مسلمانوں میں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ مختلف قسم کی یعنی اس کو میں نہیں بتاؤں تو صحیح، آپ بس یہ سنیں کہ کافی کفر ہے یہ جادو سیکھنا اور سکھانا۔ اسی طرح تعویذ گھنٹے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں، ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے مدد دی جائے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی اصطلاح میں سحر بابل کے علاوہ باقی قسم سحر کی ان میں بھی کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کفریہ اعمال سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی علم یقینی ہمیں کامل طور پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک آیت اور رہ گئی ہے جسے میں